السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنے ناول کی 8ویں قسط شروع کرتے ہیں۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محبت کو توڑا تھا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹشو کے ساتھ اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپتھپاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنی قریب تھی کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا، مگر وہ وہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سکون سے کچھ وقت گزارنے آیا تھا اور یہ سب کچھ۔ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماعتیں ابھی بھی انہی سسکیوں کی طرف مرکوز تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پہ لڑکی نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھیں اور وہ چند لمحے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھی۔ اسے یکدم ایک اور چہرہ یاد آیا، ماما ہاشم کا چہرہ، اس کی متورم آنکھیں۔ ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ چکا تھا اور وہ اسے سرو کرنے لگا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو چٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے چند گہری سانسیں لی۔ ویٹر نے اپنا کام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا، مگر سردار لڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے آیا ہوں، ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ پاگل تھی، وہ بکواس کرتی تھی اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی، کہاں مری۔ یہ سب اس نے خود کیا تھا۔ میں تو صرف مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا۔ لاشعوری طور پر خود کو سمجھاتے ایک بار پھر اس کا پچھتاوا اس کے سامنے آنے لگا تھا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی سسکیاں اس کے دماغ میں نیزے کی انی کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں اپنی ٹیبل تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت کھردرے انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا۔ ویٹر حیران ہو گیا۔ کس لیے سر؟ یا تو ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو یا میری، اس نے ہاتھ کی اشارے سے کہا۔ ویٹر نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا، پھر وہ سلار کا مسئلہ سمجھا یا نہیں، مگر اس نے کونے میں لگی ایک ٹیبل پر سلار کو بٹھا دیا۔ سلار کو چند لمحوں کے لیے وہاں آ کر واقعی سکون ملا تھا۔ سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آ رہی تھی، مگر اب اس لڑکی ایک چہرے بالکل اس کے سامنے تھا۔ چاولوں کو پہلا چمچ منہ میں ڈالتے اس کی نظر اس لڑکی پر دوبارہ پڑی۔ وہ ایک بار پھر بدمزہ ہو گئے، اسے ہر چیز یکدم بے ذائقہ لگنے لگی۔ یہ اچانک اس کی ذہنی کیفیت تھی، ورنہ وہاں کا کھانا بہت اچھا تھا۔ انسان نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی حصہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں، اچھا کھانا کھا کر خوشی محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی اور یہ شاید انتہا ثابت ہوئی۔ وہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے پوری قوت سے چمچ اپنی پلیٹ پر پٹکا اور بلند آواز میں دھاڑا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ریسٹورنٹ میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ یو بچ باسٹرز، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اپنی سیٹ پر سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ دونوں کن پٹیوں پر ہاتھ رکھے وہ چلایا، میں تمہیں مار ڈالوں گا اگر تم مجھے دوبارہ نظر آئی۔ وہ ایک بار پھر چلایا، پھر اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیا اور اسی وقت پہلی بار اس نے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نظروں کا احساس ہوا۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک ویٹر اس کی طرف آ رہا تھا، اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر؟ سلار نے کچھ بھی کہے بغیر اپنا والٹ نکالا اور چند کرنسی نوٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ ایک لفظ بھی مزید کہے بغیر وہ ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ وہ ماما نہیں تھی، ایک بھوت تھا جو اسے چمٹ گیا تھا۔ وہ جہاں جاتا وہ وہاں ہوتی، کہیں اس کا چہرہ، کہیں اس کی آواز، اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی وہیں سلار کا پچھتاوا ہوتا۔ وہ ایک چیز بھولنے کی کوشش کرتا تو دوسری چیز اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ بعض دفعہ وہ اتنا مشتعل ہو جاتا کہ اس کا دل چاہتا وہ اسے دوبارہ ملے تو وہ اس کا گلا دبا دے یا اسے شوٹ کر دے۔ اس کی ہر بات سے نفرت تھی۔ اس رات اس کے ساتھ سفر میں گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی پوری زندگی کو تباہ کر رہے تھے۔ مگر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے اور اس نے سلار کو چند دنوں بعد نیو ہیون کی اطلاع دی تھی۔ سلار اس وقت روٹین کی زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ اس اطلاع پر یقیناً خوش ہوتا، مگر اس وقت ذہنی ابتری کے جس دور سے وہ گزر رہا تھا اس میں کمران کا آنا اسے بے حد ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ یہ ناگواری چھپا ہی نہیں سکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں آ رہے ہیں؟
تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کامران کے اس لہجے نے اسے کچھ حیران کر دیا۔ اور پاپا نے بھی کہا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے جاؤں۔ وہ ہارن بینچز کی بات سنتا رہا۔ تم مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لینا، میں تمہیں ایک دن پہلے اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بتا دوں گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ 4 دن کے بعد اس نے کامران کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا۔ وہ سلار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم بیمار ہو؟ اس نے چوٹتے ہی سلار سے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سلار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ لگ تو نہیں رہے ہو؟ کامران کی تشویش میں کچھ اور اضافہ ہونے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا، آج خلاف معمول وہ آنکھیں چرا رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بہت سے غور سے سلار کو دیکھتا رہا۔ وہ بے حد احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کامران کو حیرانی ہوئی وہ اس قدر ریش ڈرائیو کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑے جی دار آدمی ڈرتا تھا۔ کامران کو یہ ایک مثبت تبدیلی لگی تھی، مگر یہ واحد مثبت تبدیلی تھی جو اس نے محسوس کی تھی۔ باقی تبدیلیاں اس کو پریشان کر رہی تھی۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہیں۔ اسے سفر کے دوران بھی اس طرح کے جواب ملتے رہتے تھے۔ یہ اس کے اپارٹمنٹ کی حالت تھی جس نے کامران کے اضطراب کو اتنا بڑھایا تھا کہ وہ کچھ مشتعل ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے سلار؟ مائی گاڈ! سلار کے پیچھے اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ چلا اٹھا تھا۔ سلار اپنی چیزوں کو جس طرح منظم رکھنے کا عادی تھا، وہ نظم و ضبط وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں ہر چیز ابتر حالت میں نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ کپڑے، جرابیں اور جوتے بکھرے پڑے تھے۔ کتابوں، اخباروں اور میگزینز کا بھی یہی حال تھا۔ کچن کی حالت سب سے بری تھی اور باتھ روم کی اس سے بھی زیادہ۔ کامران نے کچھ شوق کی حالت میں پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ کتنے ماہ سے تم نے صفائی نہیں کی ہے؟ میں بھی کر دیتا ہوں، سلار نے سرمری کے عالم میں چہرے سے چیزیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اس طرح رہنے کے عادی تو نہیں تھے، اب کیا ہوا ہے؟ کامران بہت پریشان تھا۔ کامران نے اچانک ایک میز پر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بڑی ایشٹرے کے پاس جا کر سگریٹ کو ٹکڑوں سے سونگھنا شروع کر دیا۔ سلار نے چپتی ہوئی تیز نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ کامران نے چند لمحوں کے بعد وہ ایشٹرے نیچے پٹک دیا۔ سلار، واٹ آر یو اپ ٹو دس ٹائم؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ ڈرگز استعمال کر رہے ہو تم؟ نہیں، میں کچھ استعمال نہیں کر رہا۔ اس کے جواب نے کامران کو خاصا مشتعل کر دیا۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باتھ روم کے آئینے کے سامنے لے آیا۔ شکل دیکھو اپنی، ڈرگ ایڈکٹ والی شکل ہے یا نہیں؟ اور حرکتیں تو بالکل ویسی ہی ہیں۔ دیکھو، نظریں اٹھاؤ، اپنا چہرہ دیکھو۔ وہ اب اس کالے سے کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلار اپنے آپ کو دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیسا نظر آ رہا ہوگا۔ گہرے حلقوں اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ کیسا نظر آ سکتا ہے؟ رئیس ایک کثر ان محاصور ہونٹوں پر جمی ہوئی پٹریوں نے پوری کر دی تھی جو بے تحاشا کافی اور سگریٹ پینے کا نتیجہ تھا۔ محاصوں کی وجہ سے اس نے روز شیو کرنی بند کر دی تھی۔ کچھ ناراضی کالم نے اس نے کامران سے اپنا کالر چھڑایا اور آئینے پر نظریں دوڑائے بغیر باتھ روم سے نکلنے کی کوشش کی۔ لعنت برس رہی ہے تمہاری شکل پر۔ لعنت وہ لفظ تھا جو کامران اکثر استعمال کیا کرتا تھا۔ سلار نے پہلے کبھی اس لفظ کو محسوس نہیں کیا تھا مگر اس وقت کامران کے منہ پر یہ جملہ سن کر وہ جیسے بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں، لعنت برس رہی ہے میری شکل پر تو۔ وہ قدرے بپھرے ہوئے انداز میں کامران کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگز نہیں لے رہا تو میں نہیں لے رہا۔ آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے۔ تم پر یقین؟ کامران نے طنزیہ لہجے میں اس کے پیچھے باتھ روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس نے ہون بھینچ لی اور اپنے کمرے کی چیزیں سمیٹنے میں کام جاری رکھا۔ یونیورسٹی جا رہے ہو تم؟ ساتھ کو اچانک ایک اور اندیشہ ہوا۔ جا رہا ہوں۔ وہ چیزیں اٹھاتا ہوا کامران کو تسلی نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، تمہارا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سب کرنے آئے تو بہتر ہے واپس لے جائیں۔ میں کوئی کنڈر گارڈن کا بچہ نہیں ہوں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ کامران نے اس بار کچھ کہنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر چیزیں اٹھانی شروع کر دی۔ سلار نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اب اس معاملے پر دوبارہ بحث نہیں کرے گا مگر اس کا یہ اندازہ غلط تھا۔ کامران نے اس کے پاس اپنے قیام کو لمبا کر دیا۔ 2-3 دن کے بجائے وہ پورا ایک ہفتہ وہاں رہا۔ سلار اس کے قیام کے دوران باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتا مگر کامران اس دوران اس کے دوستوں اور پروفیسر سے ملتا رہتا۔ سمسٹر فیل ہونے کی خبر بھی سلار کے دوستوں سے ہی ملی تھی اور کامران کے لیے یہ ایک شوق تھا۔ سلار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی مگر سمسٹر میں فیل ہونا، وہ بھی اس بری طرح سے جبکہ وہ کچھ عرصے پہلے تک یونیورسٹیوں کے پچھلے ریکارڈز بریک کرتے ہوئے ٹاپ کر رہا تھا۔ اس بار اس نے سلار سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا بلکہ پاکستان سکندر عثمان کو فون کر کے اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ سکندر عثمان کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل رہی تھی۔ سلار نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھا تھا۔ وہ 1-1.5 سال کے بعد ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتا رہتا تھا اور ہاشم مبین والے معاملے کو بھی اتنا ہی عرصہ ہونے والا تھا۔
آپ ابھی سے اس معاملے پر بات نہ کریں، یونیورسٹیوں میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں، آپ اسے پاکستان بلا لیں، کچھ عرصے کے لیے وہاں رکھیں، پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپسی پر یہاں آ جائیں، اور جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہیں۔ کمران نے سکندر عثمان کو سمجھایا۔ سکندر نے اس بار ایسا ہی کیا تھا، وہ بغیر بتائے چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے نیو ہیون پہنچ گئے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سکندر عثمان کے پیٹ میں گرے پڑنے لگی، مگر انہوں نے کمران کی طرح اسے بحث نہیں کی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے کہا۔ اس کے احتجاج اور تعلیمی مصروفیات کے بہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کی سیٹ بک کروا دی، اسے پاکستان لے آئے۔ وہ رات 1 بجے پاکستان پہنچے۔ سکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گئے، وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا تھا، اس لیے اس وقت اسے نیند محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ جغرافیائی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا، اس نے تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر اس طرح بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردوں کو ہٹا دیا۔ اس کی کھڑکیوں کے پار وسیع سائیڈ لائن کے دوسری طرف ہاشم مبین کا گھر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں اس کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے ہاشم مبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا، مگر اس کو وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس کے گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی سنوارت کو دیکھتا رہا۔ بہت ساری باتیں اسے ایک دم یاد آنے لگی تھی۔ اس نے پردے ایک بار پھر برابر کر دیے۔ وسیم کے گھر والوں کو ماما کا پتہ چلا؟ اس نے اگلے دن ناصرہ کو بلا کر پوچھا۔ ناصرہ نے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہیں جی، کہاں پتہ چلا؟ انہوں نے تو ایک جگہ چھان ماری مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ انہیں شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے۔ سلمہ بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہے آپ کو۔ سلار سے دیکھتا رہا۔ گھر کے نوکروں سے بھی پولیس نے بڑی پوچھ گچھ کی تھی، مگر میں نے تو مجال ہے ذرا بھی کچھ بتایا ہو۔ انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا تھا، مجھے بھی، میری بیٹی کو بھی، پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا۔ آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہے ہیں، شاید رکھا بھی ان لوگوں نے دوبارہ اسی لیے کہ یہاں کی خبریں میں وہاں دیتی رہوں، میں یہاں بھی آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتی ہوں۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی۔ سلار نے فوراً مداخلت کی۔ پولیس ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، وہ لوگ جو ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے، ماما بی بی کی بھی بات نہیں کرتے ہمارے سامنے، مگر پھر بھی ہم کبھی کبھار کوئی اڑتی خبر مل جاتی ہے ہمیں۔ سلار صاحب، آپ کو بھی ماما بی بی کا پتہ نہیں ہے؟ ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ سلار نے ناصرہ کو گھورا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جی، آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اس لیے منسٹر شاید آپ کو پتہ ہو۔ اور جو ایک بار آپ نے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات بھجوائے تھے وہ کس لیے تھے؟ اس کا تجسس اب تشویشناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس گھر کے کاغذات ہیں، میں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا۔ ناصرہ کا منہ کھلنے کا کھلا رہ گیا، پھر وہ کچھ سنبھلی۔ پر جی، یہ گھر تو سکندر صاحب کے نام پر ہے۔ ہاں، مگر یہ مجھے تب پتہ نہیں تھا۔ یہ بات تم نے لوگوں کو بتائی ہے کہ تم یہاں سے وہ کاغذ لے کر اس کے پاس گئی تھی؟ ناصرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ کریں جی، میں نے کیوں بتانا تھا؟ میں تو سکندر صاحب کو نہیں بتایا، اور یہی بہتر ہے کہ تم اپنا منہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے بند رکھو۔ اگر یہ بات ان کو پتہ چلی تو پاپا تمہیں سامان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ تم ان کے غصے کو جانتی ہو، جاؤ اب یہاں سے، سلار نے ترشی سے کہا۔ ناصرہ خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل نکل گئی۔ وہ ویکینڈ پر کبھی کبھار ہائیکنگ کے لیے مرگلا کی پہاڑیوں پر جایا کرتا تھا۔ وہ ویکینڈ نہیں تھا، مگر اچانک اس کا موڈ وہاں بن جانے کا ہو گیا۔ ہمیشہ کی طرح گاڑی نیچے پار کر کے وہ ایک بیگ اپنی پشت پر ڈالے ہائیکنگ کرتا رہا۔ واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائے لمبے ہونے لگے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ واپسی کے سفر کو کچھ تیزی سے طے کرنے کے لیے وہ سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے عام لوگ گزرتے تھے۔ اس نے ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا جب سے اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سلار نے ایک نظر مڑ کر دیکھا۔ وہ 2 لڑکے تھے جو اس سے کافی پیچھے تھے مگر بہت تیزی سے آگے آ رہے تھے۔ سلار نے گردن واپس موڑ لی، اسی طرح اپنا نیچے کا سفر جاری رکھا۔ اسے اپنے حلیے سے وہ لڑکے مشکوک نہیں لگے تھے۔ جینز اور شرٹس میں ملبوس ان کا حلیہ عام لڑکوں جیسا تھا، مگر پھر چلتے پھرتے اسے یکدم کوئی اپنے بالکل عقب میں محسوس ہوا۔ وہ برق رفتاری سے پلٹا اور ساکت ہو گیا۔ ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ اس کے بالکل سامنے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سلار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اسے کھینچتے ہوئے دھکا دیا۔ سلار لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ ادھر چلو۔ سلار نے کس قسم کی مزاحمت کیے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی یکدم وہاں نہ آ جائے۔ ان میں سے ایک تقریباً اسے دھکیلتے ہوئے اس راستے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو،
ایک نے درستی سے اسے کہا۔ سالار نے خاموشی سے ان کے حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتعل ہو کر سے نقصان پہنچائیں۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا۔ اس نے اس کی پشت پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ اتار لیا۔ اس بیگ میں سے ایک کیمرہ، چند فلم رول، بیٹری، ٹیلیسکوپ اور فرسٹ ایڈ والیٹ، پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں جسے لڑکے نے بیگ سے اتارا تھا۔ وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے والیٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارڈز کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں سے ٹیشو کا پیکٹ نکالی اور پھر فرسٹ ایڈ بھی نکال لی۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لڑکے نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ سالار اس طرح ہاتھ سر سے اوپر کر کے اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے نے اس کی پشت پر جا کر اس کی شارٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا۔ اس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی۔ گڈ، کار ہے؟ سالار کو پہلی بار کچھ تفتیش ہوئی۔ تم لوگ میرا بیگ لے جاؤ مگر کار کو رہنے دو۔ سالار نے پہلی بار انہیں مخاطب کیا۔ کیوں؟ کار کو کیوں رہنے دیں؟ تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کہ کار کو رہنے دیں؟ اس لڑکے نے درشت لہجے میں کہا۔ تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت سے پرابلمز ہوں گے۔ صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جا سکو گے، اس میں سے اور بھی بہت سے لاکس ہیں۔ سالار نے ان سے کہا۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اس لڑکے نے اس سے کہا۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے گلاسز کھینچ لی۔ اپنے جاگرز اتار دو۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جاگرز کس لیے؟ اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کی بجائے پوری قوت سے ایک تھپڑ سالار کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑایا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ دوبارہ کوئی سوال مت کرنا، جاگرز اتارو۔ سالار ہوشمگی نظروں سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمبرز کو ایک بار پھر جتانے والے انداز میں حرکت دی۔ پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سالار کے دوسرے گال پر دے مارا۔ اب دیکھو اس طرح، جاگرز اتارو، اس نے سختی سے کہا۔ سالار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاگرز اتار لیے۔ اب اس کے پیروں میں صرف جرابیں رہ گئی۔ اپنی شرٹ اتارو۔ سالار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا مگر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا اور یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا، مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یکدم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھائی۔ نیچے پھینکو، اس لڑکے نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ سالار نے شرٹ نیچے پھینک دی۔ اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ پلاسٹک کی باریک ڈوری کا ایک گچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سالار کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بے اختیار پریشان ہوا۔ شام ہو رہی تھی، کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرا چھا جاتا اور وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا۔ دیکھو مجھے باندھو مت، میں کسی کو بھی نہیں کچھ بتاؤں گا، تم میرا بیگ اور میری کار لے جاؤ، اس بار اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ سالار درد سے دھورا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، کوئی مشورہ نہیں۔ اس لڑکے نے جیسے سے یاد کروایا اور زور سے ایک طرف دھکیلا۔ درد سے بلبلاتے ہوئے سالار نے اندھوں کی طرح اس کی پیروی کی۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازوؤں کو پتلے سے تنے کے پیچھے سے لے جا کر اس کی کلائیوں پر وہ ڈوری لپیٹنا شروع کر دی۔ دوسرا لڑکا سالار سے ذرا فاصلے پر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سالار پر ریوالور تانے رہا۔ اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتار دی۔ پھر فرسٹ ایڈ میں موجود کینچی سے اس نے سالار کی شرٹ کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ پھر اس نے ٹیشو کا پیکٹ کھولا، اس میں موجود سارے ٹیشو باہر نکال لیے۔ منہ کھولو۔ سالار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے یکے بعد دیگرے وہ سارے ٹیشو اس کے منہ میں ٹھونس دیے اور پھر شرٹ کی واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے نیچے کے پیچھے اسے باندھ دیا۔ دوسرا لڑکا بھی اطمینان سے بیگ بند کر رہا تھا۔ پھر چند منٹوں کے بعد دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر جلدی سے اندازہ ہوگا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا۔ وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ڈوری ڈھیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری اس کی حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد قدوعدم جھاڑیاں تھیں۔ وہ شام کے ڈھلتے سائیوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے کچھ نیچے تک لٹکنے والی برمواد شارٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ شام ہونے کے ساتھ ساتھ ہنکی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے آیا ہوا ہے۔ جب گھر نہ پہنچے تو اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ تب بھی یہاں اس طریقے میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔
آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جب اسے اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا، اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھ نہ پاتا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھی اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درختوں کے تنوں کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ درخت کی دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹشو اب گل چکے تھے۔ وہ ان کے گلنے کی وجہ سے وہ منہ میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا، مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا، کیونکہ وہ ان گلے میں ٹشوز کو نہ نکل سکتا تھا اور نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام رہا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً ٹھٹر کر مر جاتا اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کانٹے سے نہ مرتا تو۔ اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے اور ہر بار وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوتے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بیچارگی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی۔ کیڑے مکوڑے جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا میں اس طرح مروں گا، یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں۔ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے اپنی موت سے یکدم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں۔ یہ دیکھ کر وہ کس طرح سسک سسک کر مرتا رہا۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش میں لگا۔ اس کے بازو شل ہونے لگے۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر ایک نئی جدوجہد چھوڑ دی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی۔ وہ گردن کو ہلاتے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹشو نکال دیے تھے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ اس کا انداز بالکل ہذیانی تھا۔ آدھ گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دوڑتا رہا ہو، مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر بھی کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یکدم اسے کیا ہوا ہے، بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندے سے سکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ موت سے اس طرح افزدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیمن ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر تک اس طرح بے بسی کے حال میں بلند آواز میں روتا رہا۔ پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ نڈاس ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر لٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے کندھوں میں بازوؤں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر میں وہ مفلوج ہو جائیں گے، پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، یہ پھر میرے ساتھ سب ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سالار میرے لیے پہلے ہی بہت پابند ہے، تم اس میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی۔ کم از کم تم میری سچویشن کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ اس کا حلق خوش ہو رہا تھا۔ نیچے، بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مائی ڈیئر اماما، میں تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ سالار، تم مجھے طلاق دو، بھرائی ہوئی لجاجت امیز آواز۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہوا تھا جسے وہ اپنا عکس دیکھ رہا ہے، وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے تو ماما کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اسے اپنے الفاظ کو کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کی وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوں گی۔ اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سرگوشی تھی۔
میں نے جانتے بوجھتے اس کے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی. میں نے اسے دھوکہ دیا مگر مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے پچھتاوا بھی ہے. میں جانتا ہوں مجھے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ موٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑنا ہوگا. مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے, مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کبھی دھوکہ نہیں دیا. اس کے لیے پریشانی کھڑی ہو نہیں کی. وہ ایک بار پھر ہونے لگا. میرے خدا, اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا تو میں یہاں سے نکل تو میں ماما کو ڈھونڈوں گا, میں اسے طلاق دے دوں گا, میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا. بس ایک بار مجھے اب یہاں سے جانے دیں. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. پہلی بار سے احساس ہو رہا تھا کہ ماما نے اس کے طلاق دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا. شاید اس طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا تھا. وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار ماما کے بے حسی, خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا. اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا. اس کی جھوٹ پر ماما کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا. اس وقت وہ اس کے تاثر بے محفوظ ہوا تھا اور اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی. وہ بے حد مسرور تھا. وہ اس وقت اس کی ذہنی جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا, اور اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا. وہاں اتنا گاں جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا. سالار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا. وہ رات کے اس پیر وہاں صاحب میں اترنے والے طریقے میں بیٹھ کر ان اندیشوں و خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو ڈرا رہے تھے. مجھے افسوس ہے, مجھے واقعی افسوس ہے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں. اگر وہ مجھے دوبارہ ملے تو میں اسے ایکسکیوز کر لوں گا, جس حد تک ممکن ہے اس کی مدد کروں گا. اس وقت تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دلا دے. او گاڈ پلیز پلیز پلیز. اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ میں نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں وہ گنوا سکے. اس وقت پہلی بار اس پر ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی. کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا. ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا. اس نے زندگی میں کچھ خیرات نہیں کی تھی, اس پر یقین نہیں رکھا تھا. وہ ہوٹل ریسٹورنٹ میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا, مگر کبھی کسی فقیر کو ہاتھ پھیلائے پر اس نے کچھ نہیں دیا تھا. اسکول کالج میں مختلف کاموں کے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹ خریدنے یا بیچنے میں صرف صاف انکار کرتا تھا. میں چیریٹی پر یقین نہیں رکھتا. اس کی زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا: میرے پاس اتنی فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں. اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری رہا تھا. یہ سب صرف چیریٹی تک محدود نہیں تھا. وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا. اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں تھا جس نے اسے کبھی مدد کی ہو. صرف وہ ماما کی مدد تھی. اس مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے بعد نیکی سمجھ کر نہیں کرتا تھا. وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا. شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی, مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی. ایک نیو ایون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز دوری چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. اس کے ساتھ اسے ہوکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد ہے. شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا تھا. وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کھنگالتا رہا مگر ناکام رہا. پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے. کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا. اس کے آنسو, گڑگڑانا, رونا سب یکدم ختم ہو گیا. حساب کتاب بالکل صاف تھا. وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی. 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف کرنے کی بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ ہے, جبکہ اس شخص کا IQ لیول 150 ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک. وہ شخص اللہ سے چاہتا ہو کہ اس کی کسی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دی جس میں وہ پھنس گیا ہو. واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹریسی. اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا. وہ بھی کوکین لے رہا تھا. مور ایکسٹریسی اس نے کہا تھا. اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا. There is no need to ecstasy. It is preceded by prayer by followed by more ecstasy. وہ نشے کی حالت میں اسے کہہ رہا تھا. سلار مطمئن نہیں ہوا. No, it doesn't. What happened? What it end? When it really ends? اس کے دوست نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا. You know it yourself, don't you? You have been through it off and on. سلار جواب دینے کے بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا تھا. اس کی کلائیوں کے گوشت میں اتری ڈوری آج سے جواب دے رہی تھی. پین. واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اس نے مضحکہ خیز لہجے میں اس رات امام ہاشم سے پوچھا تھا. نتھنگنیس. رسی نما کو چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی. اس کے ساتھ چہرے, گردن, سینے, پیٹ اور وہاں سے تیز رفتار سے رینگتی ہوئی اتر گئی. سلار نے کامتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی. وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا. اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا.
اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ نتھنگ لیس آواز بالکل صاف تھی۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگ لیس؟ تحقیر امیز آواز اور مسکراہٹ اس کی تھی۔ ہیل، اس نے یہی کہا تھا۔ وہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہاں بند ہوا تھا، اس ویرانے اس طریقے اس وحشت ناک تنہائی میں۔ پورا 1 گھنٹہ حلق کے بل پوری وقت سے مدد کے لیے پکارتا رہا، یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا۔ ہیل دا نتھنگ نیس سے ہیل تک، ان دونوں کے بیچ کے معلق شاید یہ نتھنگ نیس میں داخل ہونے والا تھا اور ہیل تک پہنچنے والا تھا۔